حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کرتا تھا، کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے تھے. اور رات کو دیکھتے تھے کہاں کہاں کسی کو دفن کیا تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے. آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور آدمی وہ کہتا ہے میں جنازے میں گیا لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. اگلے دن میں دوبارہ گیا، ایک کفن چوری کرنے تو میری ہمت نہ ہوئی. تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی. کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت بایزید میری خواب میں آئے، کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرمائی. تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے، خبردار. حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا. بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا. تو کہتا جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا کفن کو، ایک سمجھ لے پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو بی بی صاحبہ بول پڑی، کہنے لگی چھوڑ دے. خبردار. کہتا میں کانپ گیا، سکتہ طاری ہو گیا. مردہ بول پڑا ہے. جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی. مردہ بول پڑا تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی چھوڑ دے. ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا، بس کر چھوڑ دے. تو کہتے میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا اماں تو بخشی ہوئی ہے، تیرا تقوی پرہیزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے، پر میں کیسے بخشا ہوں؟ میں تو پاپی ہوں، میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا، مردوں کے کفن چوری کی، میں کیسے بخشا گیا؟ تو اماں کہنے لگی بولے کل جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے رب کریم نے سب کی بخشش فرما دی ہے. بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے. اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے.